مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام اسلام۔ جیسا کہ ہم نے پرانے عہد نامے کو سیکھنے کے عمل کو جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، ہم نے شریعت کی 5 کتابوں کے بارے میں سیکھا۔ آج ہم تواریخ کی ہسٹری کی جو 12 بکس ہے ان میں سے پہلی جو 5 کتابیں ہیں بکس ہیں ان کو سیکھیں گے۔ انہی 5 ہسٹری کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے یشوع۔ یشوع کا مطلب ہے خدا نجات دیتا ہے۔ اس کتاب میں خدا کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع کو بنی اسرائیل کی نمائندگی کے لیے چنا۔ خدا نے یشوع سے عہد باندھا، وعدہ کیا کہ وہ اپنے بندہ یشوع کی رہنمائی کرے گا اور اس کے ساتھ رہے گا، کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور نہ کوئی دشمن یشوع کے سامنے ٹھہر سکے گا۔ اس کتاب میں ہمیں دریا یردن کو عبور کرنے کا واقعہ بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بادشاہوں کو گرفتار کرنے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کتاب کا سب سے جو مشہور اور اہم واقعہ ہے ہمیں ملتا ہے وہ ہے یشوع 24 باب اور اس کی 15ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تواریخ کی دوسری کتاب قضات۔ قضات کا مطلب ہے قاضی، انصاف کرنے والا، فیصلے کرنے والا، سربراہ، جج۔ یہ ایک لحاظ سے لاقانونیت کا دور تھا۔ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی، اس کتاب میں بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ کر بتوں اور دیوتاؤں کی پوجا کی، دوسرے معبودوں کو پوجا، ان کی پیروی کی، اور وہ خدا جو ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور خداوند کو غصہ آیا۔ بنی اسرائیل کی ان بار بار خطاؤں، غلطیوں اور خدا کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کتاب کا جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی قوم کے باوجود اور بقا کا انحصار خدا سے وفاداری پر تھا، اور بے وفائی کا انجام ہمیشہ آفتوں اور بلاؤں کی صورت میں ہوتا تھا، مگر حقیقت کچھ اور بھی تھی۔ قوم اگرچہ خدا سے بے وفا ہو جاتی تھی اور اس پر مصیبت اور تباہی آتی تھی، تو بھی جب وہ توبہ کرتے اور خدا کی طرف رجوع ہوتے تھے تو خدا اپنی امت کو چھڑانے اور بچانے پر تیار ہوتا تھا۔ تواریخ کی تیسری کتاب کا نام ہے روت۔ اس کتاب کو لکھنے والا سیموئیل تھا، اور اس میں ہمیں ایک عورت کے کردار
اور اس کی کہانی ملتی ہے۔ روت کا مطلب ہے دوست یا دوستی۔ قاضیوں کا دور تھا اور بدنظمی کا اور طوفانی دور تھا۔ روت کا واقعہ اسی دور سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک سکون اور ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ روت ایک موابی عورت تھی جسے ایک اسرائیلی مرد نے بیاہ لیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد روت نے اپنی اسرائیلی ساس کے ساتھ غیر معمولی اور بے مثال وفاداری دکھائی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اسرائیل کے خدا سے بھی مثالی لگاؤ قائم کیا اور زندگی بھر اس کی اطاعت اور عبادت کرتی رہی۔ آخر میں اسے اپنے پہلے شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک دوسرا شوہر مل گیا اور اس شادی کے وسیلہ سے اسے اسرائیل کے عظیم بادشاہ داؤد کی پردادی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ قضات کی کتاب کے واقعات اس مصیبت اور تباہی کے مظاہر ہے جو خدا کے لوگوں پر اس وقت آتی تھی جب وہ نافرمان ہو کر اس سے دور ہٹ جاتے تھے۔ روت اس برکت کی منتظر ہے جو ایک غیر قوم کو اسرائیل کے خدا کی طرف سے اس کے رجوع ہونے پر حاصل ہوئی، اور اس طرح